اچھا، بہرائچ شریف کی ایک بات میں بتاؤں کہ لوگ جوک در جوک کھڑے رہتے تھے تعویذ کے لیے میں نے سنا ہے اچھا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ بھی لکھتے تھے، اور عمل کے میدان میں آپ بہت ہی پرہیزگاری اور بہت اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ میرے والد گرامی کو حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی عملیات کی اجازت بھی تھی، اور ان کا خط بھی آیا تھا میرے والد کو اجازات کے ساتھ، لیکن خود مفتی اعظم ہند کیا لکھتے تھے؟ آج میں بھی ضرورت مند لوگوں کو تعویذ دیتا ہوں۔ تعویذ میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی آیات ہیں، اور جو بزرگوں سے ثابت دعائیں ہیں وہ ہم لکھ کر کے دیتے ہیں۔ شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، ڈاکٹر بھی گولی دیتا ہے لیکن شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے۔ ہم تعویذ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ میری تعویذ جو ہے جادو ہے، ابھی لے کے گیا ابھی گھر میں ایسا ہو گیا، نہ، ہم جو ہے آپ کو کچھ چیز دیے ہیں اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے کہ مولا اگر چاہے تو میں کنکر بھی دوں، شفا اسی کی طرف سے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو تعویذ لکھتے تھے، کیا، اب مثال کے طور پر میں کوئی آیا اولاد کے لیے، اس کے لیے ایک الگ تعویذ ہے، آیات الگ ہے، کوئی شوہر بیوی کے جھگڑے ہیں اس کے لیے الگ ہے، شریر بچے ہیں ان کے لیے کچھ الگ ہے، عملیات کے میدان میں سب تعویذیں الگ۔ لیکن مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی طرح کی شکایتیں لے کر کے لوگ آنے والے، اور سب کی تعویذ میں صرف درود پاک۔ بیمار ہے درود شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، درود شریف لکھا۔ اولاد نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا۔ شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف لکھا، سب کے لیے ہی۔ لیکن جب کسی دوسرے کو اجازت دیتے تھے، وہ عملیات سب دیتے تھے۔ آپ سے آپ کے خلیفہ نے پوچھا کہ حضور ہر بیمار کو صرف درود ہی؟ انہوں نے کہا میاں یہ تعویذ تو ایک ذریعہ ہے، تعویذ تو ایک ذریعہ ہے سامنے والے کے دل کی تسلی کے لیے، اصل شفا تو اللہ ہی کی طرف سے، اصل شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اگر میں پورا قرآن کسی کو لکھ کر کے دوں، اللہ نہ چاہے تو اس کی بیماری کبھی صحیح نہیں ہوگی، اور اگر اللہ چاہے میں اس کو صرف انگلی سے پھیر کر کے دے دوں تب بھی اللہ اس کو برکت دے دے گا۔ یہ ان کا توکل تھا، یقین تھا۔